اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ انتہائی اچھے اعلیٰ اخلاق و عادات کے مالک تھے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں اچھے اخلاق و عادات کے مالک ہوتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شخصیت سے، جس ہستی سے پرورش پائی ہے، تو اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پرورش پائے تو پھر اس کے اچھے اخلاق و عادات، اس کی عاجزی، اس کی انکساری کا عالم کیا ہوگا، آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو چند غربا ملے، چند فقراء ملے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرمایا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، فخر و تکبر کرنے والے اور اترانے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے عاجزی و انکساری کرے۔ اس لیے میں تمہارے ساتھ یہاں پہ کھانے کے لیے بیٹھا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعوت دی، ان غربا نے، فقراء نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول کی، تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو، ان تمام غربا کو اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ گھر کے اندر جو بھی جمع پونجی ہے تمام کو لے کر آ جاؤ اور ان کی بارگاہ میں لا کے رکھ دو۔ یہ شان ہے میرے عزیز دوستوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ غربا فقراء سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کے اندر جو بھی جمع پونجی ہے تمام کو لے کے ان کی بارگاہ میں رکھ دو۔ کیسے عاجزی و انکساری، اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک سائل مدینہ پاک کی گلیوں سے گھومتا ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوا اور دروازے پہ دستک دی اور اشعار کی صورت میں عرض کی اس نے۔ وہ کہنے لگا کہ جس نے آپ سے امید رکھی آپ نے اسے مایوس نہیں کیا، جس نے آپ کے دروازے پہ دستک دی آپ نے کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ آپ صاحب جود و کرم ہیں اور آپ کی سخاوت بڑی عالی شان ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشغول نماز تھے، تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے، کوئی سائل آیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مختصر کرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص دیہاتی شکستہ حال میں باہر کھڑا فریاد کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام قنبر سے فرمایا کہ میرے گھر میں ہمارے خرچ کے علاوہ جتنا بھی مال بچا ہے تمام کو لاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عرض کی کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خرچ کے علاوہ 200 دینار بچے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار اٹھائے اور اس دیہاتی کو دے دیے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔